بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود پاک وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور خود اللہ رب العزت بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت ہر آن فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے دربار سے اور فرشتوں کی جانب سے بھی کتنے فرشتے ہیں جو اس کام میں لگے ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ کی جانب سے رحمتوں کی بارش مسلسل نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم بھی اس سعادت میں اپنا حصہ ڈال لیں، بلکہ یوں کہیے کہ اس سعادت سے اپنا حصہ لے لیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود سے مستغنی ہیں، اس کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود کا تحفہ پیش کریں اور وہ قبول ہو جائے، یہ ہماری سعادت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں۔ یعنی درود کیا ہے؟ یہ دعائے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ تعالیٰ کی محبوب ہونا، اور پھر آپ کی زندگی، پھر آپ کی امت کے لیے قربانیاں، رونا دھونا، یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کا بدلہ تو کہاں سوچ بھی نہیں سکتا بدلہ دینے کا، لیکن اے اللہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ درود بھیج دو تو میں درود بھیج رہا ہوں۔ تو یہ آدمی تو اس انداز سے بھیجتا ہے، اگر اس پر کوئی ایک بھی نیکی نہ ملتی تب بھی یہ حق ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم درود بھیجا کریں، لیکن اللہ کی رحمتوں پر قربان جائیے کہ فرمایا کہ تم ایک دفعہ اگر بھیجو گے تو اللہ کی جانب سے 10 رحمتیں تمہارے اوپر آ جائیں گی، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ انسان کا اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ آدمی درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں پہلے جس درجے پر تھا وہاں سے اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ پڑھتا ہے تو 2 گنا ہو جاتا ہے، پھر تیسری دفعہ پڑھتا ہے تو 3 گنا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو جتنا کرتا چلا جائے گا اللہ کے قرب میں اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ کا قرب تو جو ہے لا انتہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اکثروا علی من صلاتکم فی یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن اس درود پاک میں اضافہ کر دیا کرو، زیادہ پڑھا کرو۔ عام دنوں میں اگر کسی کا معمول 100 دفعہ پڑھنے کا ہے تو جمعہ والے دن 200 دفعہ کر لے، 300 دفعہ کر لے، تاکہ کیونکہ جمعہ کا دن بابرکت دن ہے اور یہ ہفتے کی ایک عید ہوتی ہے، اس میں جو عمل ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جمعے والے دن زیادہ درود پاک پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ تو درود پاک جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ وقت کی شرط ہے،
ہر وقت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے مکروہ وقت ہو، زوال کا وقت ہو، درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے لیے جو ہے وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، طہارت پر انسان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، گھروں میں مستورات ہیں، جمعے کے دن کام کاج میں لگتی ہیں، تو اس دوران بھی وہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ مرد حضرات ہیں، وہ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، فرصت ہے یا ملازمت پر بیٹھے ہیں، تو وہاں اپنا کام کرتے جا رہے ہیں اور زبان سے یہ ورد بھی جاری ہے۔ جو کہتے ہیں کہ انسان کا ہاتھ جو ہے وہ کام کی جانب ہے اور دل جو ہے وہ اپنے دوست یعنی اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی جانب ہے۔ تو یہ سعادتیں ہی سعادتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، کوئی جتنا سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔